السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم سب کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اعمال بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر اس کے اوپر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کوئی ایک نیکی کرے تو ہم ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر بڑھا کر دیں گے۔ آج ہم جو ہے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی نیکی تو جو ہے سو نماز کی پابندی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکل گئی اس کے باقی معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز درست نہیں نکلی، اچھی نہیں نکلی، اس کے بعد کے باقی معاملات بھی اس کے اچھے نہیں ہوں گے۔ کیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ اگر ہم تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں، تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، تھوڑے سے اپنے نفس کو جو ہے سو تکلیف دے دے اور نماز کی پابندی کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم جو ہے سب سے زیادہ غفلت کسی چیز سے اگر کر رہے ہیں تو نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ کفر اور اسلام کے درمیان آڑ ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، کفر اور اسلام کے درمیان ایک دیوار حائل ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس دیوار کو منہدم کر دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کمانے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے۔ دن کو دن نہیں سمجھ رہے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھ رہے، صبح کو صبح نہیں سمجھ رہے، شام کو شام نہیں سمجھ رہے، رات دن اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہمارے ہاتھ میں کچھ آ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ یوں ہی آ جائے گا؟ سب سے بڑی جو مشقت ہے وہ ہمارے نفس کے مجاہدہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذکار صبح و شام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن کل میزان کے اندر بڑے بھاری ثابت ہوں گے، بڑے وزنی ہوں گے نیکی کے اعتبار سے۔ ایک تو ہم اذکار کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ صبح و شام ہماری کہاں جا رہی ہے؟ موبائل کے اندر صرف ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری صرف ہو رہی ہے، موبائل کو اسکرول کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم رات بھر، دن بھر جو ہے، صبح شام، ہر وقت ہم موبائل کے اندر مصروف ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذکار کر لیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بڑی ہے۔ آج ہم کو ایک نیکی جو ہے اس کی قیمت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ایک نیکی کا ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہم کو صحت و تندرستی دی ہے، آج ہم نیکی کریں، آج ہم ذکر و اذکار کریں۔ وہ ذکر و اذکار کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دوسری جگہ ہے کہ اگر کوئی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب زبان پر کتنا ہلکا پھلکا ہے، 5، 7، 10 منٹ کی بات ہے، انسان اذکار کرے، 10 منٹ اپنے آپ کو مجاہدہ کر کے بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا ہے مثلا، کہ جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق اور عمر میں دونوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں،
اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے الف لام میم کا الف پڑھا، اس کو ایک نیکی ملی، ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے اجر دیا گیا۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھے، سوچئے 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرے، وہ کتنی بڑی نیکی کما رہا ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، یہ ہماری غفلت اور کوتاہی ہے، یہ ہماری سستی ہے، ہم تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم چوک چوراہوں پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں۔ کہا جس سینے کے اندر قرآن کریم نہیں ہے وہ سینہ ویرانہ ہے، قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ سینہ ویرانہ ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اپنے اذکار کا معمول بنائیں، والدین کی خدمت کریں۔ نیکی کیا ہے؟ کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سے سب سے اول جو ہے سو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ جو ہے، اور سب سے ادنا جو ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب اس میں نہ کوئی روپیہ جا رہا نہ پیسہ جا رہا، ہم چل رہے ہیں، کوئی چیز ہم کو دکھی، کسی اللہ کی مخلوق کو اس سے تکلیف ہوگی، ہم نے سائڈ کر دیا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب اس میں نہ ہمارا روپیہ جا رہا، نہ پیسہ جا رہا، نہ مال جا رہا، صرف مسکرا کر دیکھنے میں اللہ صدقہ کے برابر ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو صدقہ کریں، غریبوں کی امداد کریں، سائلوں کے سوال کو پورا کریں۔ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، اور یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے۔ آج ہم جتنی صاف و شفاف زندگی گزاریں گے، جتنا نیکی ہم نے کرنا ہے اس دنیا کے اندر رہ کے ہم کو کرنا ہے۔ ایک بار ہم اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ہم جو ہے سو محتاج ہو جائیں گے، ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا کریں کہ بھئی اللہ نے مال دیا ہے تو ہم صدقہ کریں، اگر صاحب نصاب ہے تو ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، اور جو ہے معصیت سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ معصیت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم نیکیوں پر تو زور دیتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں فلاں کام کریں، لیکن ہم معصیت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو گناہوں سے بچیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تلقین کریں، تلاوت کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ نے ہم کو قرآن کا علم دیا ہے، ہم دوسروں کو علم سکھائیں، ہم اللہ کے قرآن کو ہم پھیلائیں، ہم خود بھی ذکر و اذکار کریں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اگر ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں گے، ایک معمول بنا لیں گے کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنا ہے، ہم کو صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں۔ ارے مثلاً تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک انسان ہے، جنازے کے اندر شریک ہو گیا، جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، ایک قرات ثواب لے کر کے واپس آیا، ایک قرات ثواب لے کر کے واپس آیا، اور وہ تدفین ہونے تک شریک رہا، تدفین مکمل کرنے کے بعد لوٹا تو 2 قرات ثواب کا لے کر کے لوٹا۔ قرات کیا ہے؟ ایک بڑے پہاڑ کے برابر ثواب لے کر کے لوٹا۔ ہم دنیاوی معاملات میں حریص ہیں، لیکن نیکیوں کے معاملہ میں ہم بالکل حرص نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے جہاں تک کہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کمانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو،
اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں۔ یہ دنیا جو ہے، آج جو دنیا جا رہی ہے فیشن کے طرف اور لغویات کے طرف اپنے آپ کو بچا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو لغو سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں۔ زبان کھولے تو اچھائی کا معاملہ کرے، اچھی بات کرے۔ ہم اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیں، ہم فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر دھیان دے دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔